رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا نام تھا غزوہ بدر۔ اور یہ غزوہ بدر ایسی جنگ تھی کہ آج تک کافروں کے دل پہ اس کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، جس کے اندر 1000 کافر تھے اور 313 مسلمان تھے۔ آپ اندازہ کریں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اب اس جنگ کا سبب کیا بنا، کیوں ضرورت پیش آئی کہ تلوار اٹھائی جائے؟ آپ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی شریف النفس انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی جنگ کا حامی نہیں ہوتا، کیونکہ کون پسند کرتا ہے کہ اس کا باپ ساری زندگی اس کو روتا رہے؟ کون سی عورت یہ پسند کرے گی کہ اس کا سہاگ لٹ جائے؟ کون سا باپ پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا ذبح ہو جائے؟ کون سا بھائی پسند کرے گا کہ اس کا بھائی ذبح ہو جائے؟ کوئی بھی شریف النفس انسان جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جنگ کا حامی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ بھی ایک مقدس فرض بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کب مقدس فرض بن جاتی ہے؟ جب اللہ کو معبود بنانا چھوڑ دیا جائے، جب ہزاروں طاغوتوں کے سامنے سر جھکانا شروع ہو جائیں لوگ، اور جب ظلم کا بازار گرم ہو جائے، بوڑھوں کو جوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے، ان کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جائے، تو پھر یہ جنگ فرض ہو جاتی ہے، پھر یہ جنگ کرنا فرض ہو جاتی ہے، اور اسلام میں اس کو جہاد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کا سبب کیا بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کیا، وہاں پر ہی پیدا ہوئے، وہاں پر اعلان نبوت کیا تو بڑی تکلیفیں کافروں نے انہیں دیں، بڑی اذیتیں دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دین کی دعوت دیتے رہے، دین کی تبلیغ پھر بھی کرتے رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مکہ کی کوئی بھی گلی کوچہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ مکہ کی در و دیوار مسلمانوں پر جو ظلم ہوتے تھے ان کو دیکھ کے لرز اٹھتی تھی۔ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ قصور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اب دوسرے جو کافر تھے انہوں نے بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں ان کو، آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو باندھ باندھ کے مارا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کا قصہ آپ نے سنا ہے، اور ایک اور صحابی ان کو پکڑ کے لے گئے ایک مرتبہ کافر، انہوں نے ایک حویلی کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی، کوئلے بالکل تیار تھے، انہوں نے ان کی قمیض اتار کے ان کو ننگا کوئلوں کے اوپر لٹا دیا تھا، اور چھوڑا اس وقت تھا جب آگ بجھ گئی تھی، ان کی چربی پگھل گئی جسم سے، اتنا ظلم و ستم ان کافروں نے کیا ہے۔ باندھ کے پیٹ کے اندر تیر مارے، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی صبر کریں اور صحابہ کو بھی صبر کا کہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور ویسے ہی صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، ولا تستعجل لهم، اور کافروں کے لیے جلدی نہ کریں۔
اب پہلے انبیاء پر کتنے ظلم و ستم ہوئے، ان کی قوموں کے اوپر، ان کی قوموں نے بغیر کسی وجہ سے پتہ نہیں کتنے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ مختلف مقامات پر اسی بات کو بیان کیا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور پھر ان کی قوموں کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو سنائے۔ فرمایا پہلی امتیں جو تھی نا ان کو زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جو قومیں تھی نا ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جو قومیں تھی نا ان کو لوہے کے کنگوں کے ساتھ ان کے جسم کو چھیلا جاتا تھا۔ اتنا ظلم و ستم کافروں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا نہیں جی صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل، صبر کریں۔ اب ان کا ظلم ختم نہیں ہو رہا تھا، دن بدن ان کا ظلم بڑھ رہا تھا۔ ظلم کو روکنا بھی ضروری ہے، ظلم کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جی آپ اس طرح کریں، آپ مکہ ہی چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو کہا جی چھوڑ دیں جی مکہ، جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو چھوڑ کے پہلے حبشہ کی طرف گئے، پھر وہاں سے مدینے کی طرف آئے۔ آپ اندازہ کریں گھر بار چھوڑنا آسان کام ہے کوئی بندہ جو ادھر سے گھر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، جہاں پہ پیدا ہی جہاں پہ ہوئے ہیں، آنکھ جس علاقے میں کھولی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن صحابہ کرام دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے علاقے بھی چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، نہیں ادھر باز آتے تو چلو ہم علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ آ گئے۔ اب ہوا ایسے کہ وہ جو کافر تھے نا وہ مدینے میں آ کے ان کو ستاتے، مدینے میں آ کے تکلیفیں دیتے، ان کے جانور اٹھا کے لے جاتے، ان کی فصلیں تباہ کر دیتے، مسلمانوں کو تکلیفیں اذیتیں وہاں پہ آ کے دیتے۔ پھر کیا ہوا، تب جا کے اللہ پاک نے پھر جہاد کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں، جن مسلمانوں کو کافر تکلیف دیتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے وہ بھی ان پہ لڑیں، ان کے ساتھ لڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا جو اپنے ملک میں یہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہیں اجازت ہے تم لڑو ان کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو، لیکن کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ تمہاری لڑائی کا مقصد کوئی دنیا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری لڑائی کا مقصد خالصتاً اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے تم نے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، سورہ بقرہ میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، جس جگہ ان کو پاؤ ان کو کیا کرو۔ یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، مت کوئی اپنے گوانڈی نو پھڑ کے تے پھڑ لے جاندے ہیں اتھوں، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ تب ہے جب اس وقت حکم آیا تھا ان کو جب ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، جب آیات جہاد نازل ہوئی تھی۔ فرمایا جہاں تم پاؤ
ان کو قتل کرو. جب انہوں نے گھروں سے بھی نکال دیا, مکے میں بھی ظلم و ستم کیا, اللہ نے فرمایا جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. اور آگے فرمایا انہوں نے تمہیں جہاں سے نکالا ہے نا, تم بھی ان کو وہاں سے نکالو. کہاں سے؟ مکہ سے. انہوں نے تم کو وہاں سے نکالا ہے, تم نے ان کو نکالنا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو فساد کرتے ہیں نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ نہیں لڑنا, لیکن اگر تمہارے ساتھ وہ وہاں پر لڑے تو تم نے پھر وہاں بھی ان کے ساتھ ہی لڑنا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. کافروں کی یہی سزا ہے, یہی سزا ہے کافروں کی. اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ باز آ جائیں, اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے, اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت ہو, ایک اللہ کی عبادت ہو اور وہ اپنی زیادتی سے باز آ جائیں. اب یہ آیتیں تب نازل ہوئیں جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا. مکے میں تکلیفیں دیں, وہاں سے جناب انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, مدینے میں آ گئے اور مدینے میں بھی آ کے چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے, وہاں بھی آ کے ظلم و ستم. پھر جہاد کی آیتیں نازل ہو گئیں. ہوا ایسے کہ قریش کے تجارتی قافلے جاتے تھے تجارتی مال لے کے ملک شام کے اندر, اور ان کا رستہ ادھر سے بنتا تھا, مدینہ کے پاس سے گزر کے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک مرتبہ صحابہ سے کہا جی یہ باز نہیں آ رہے, اس طرح کرتے ہم ان کا قافلہ روکتے ہیں. اب وہ قافلہ ابو سفیان لے کے آیا تھا ملک شام میں تجارت کے لیے, اور سارے کافروں کا اس کے اندر مال تھا, سب نے پیسے جمع کر کے اکٹھا کاروبار کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلہ آ رہا ہے واپس, تیاری کرو, ہم اس قافلے کو روکتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی عقل آئے کہ وہ ہمارے اوپر کیوں زیادتیاں کر رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے. اب ابو سفیان اس کو ادھر خبر مل گئی, ظاہری بات ہے مخبریاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ, مخبری ہوتی ہیں, مخبریاں کرنے والے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, خبریں آگے پہنچانے والے, آگے خبریں دینے والے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اس کو خبر پہنچ گئی جی میرا قافلہ روکنے کا منصوبہ بنا لیا. اس نے نا جلدی جلدی ایک بندے کو بگایا کہ مکے میں جاؤ اور وہاں جا کے کافروں کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ لٹنے لگا ہے, اس کو بچا لو, تمہارے قافلے کو روکنے لگے مسلمان. اب وہ بندہ نکل کے گیا مکہ میں اور اس نے جناب وہاں جا کے شور ڈال دیا جی اپنے قافلے کو بچاؤ, مال سب کا اس کے اندر ہے. ابو جہل کو پتہ لگا تو اس نے جناب اعلان کر دیا جی نکلو باہر, ہم نے اپنا قافلہ بچانا, جنگ کرنے کے لیے جانا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اب جو نہیں جاتے تھے ان کو تانے دیتے تھے, غیرت کے تانے دیتے تھے, تمہارے اندر غیرت نہیں ہے, تمہارا قافلہ روک رہے ہیں, تمہارا مال چھین رہے ہیں. لوگوں کو غیرت اور تانے دے دے کے وہاں سے نکال کے لایا. 1000 کا لشکر, 1000 کا لشکر. اب ادھر کرنی ایسی ہوئی, وہ جو ابو سفیان تھا نا جو قافلہ لے کے جا رہا تھا, اس نے نا راستہ بدل لیا اپنا, اس نے راستہ چینج کر کے نا بدل کے وہ کسی اور راستے سے ہو گیا, بالکل صحیح سلامت وہ نکل گیا ادھر سے. اب راستے میں اس کو یہ ابو جہل ملا, وہ لشکر ملا. اس نے کہا جی آ جاؤ جی چلیں واپس, کیا کرنا ہے جا کے, اب وہاں پہ قافلہ بچانا تھا, آپ نے اپنا مال بچانا تھا, وہ بچ گیا, اب آؤ ہم نے کیا کرنا ہے چلیں. لیکن ابو جہل کے اوپر غرور سوار تھا, تکبر تھا, آکڑ سی, یہ بھی ایڈی جلدی ٹوٹ دی کوئی نہیں. پیسہ آ جائے تو پھر بھی بندے کی ہوا خراب ہو جاتی ہے, غرور تکبر آ جاتا ہے. اگر طاقت آ جائے, کوئی عہدہ مل جائے تو پھر بھی بندے کی ہوا خراب ہو جاتی, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. مال آئے
طاقت آئے، عہدہ ملے تو بندے کو جھکنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا، اس نے کہا جی نہیں، ہم جائیں گے، وہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں نا ان کو رسیوں سے باندھ کے لے کے آئیں گے، ان سب کو قتل کریں گے تاکہ اب کوئی بندہ بھی مسلمان نہ رہے۔ قافلے میں اور بھی بڑے لوگ تھے جنہوں نے کہا جی اور رہنے دو، چھوڑو، کیا کرنا ہے لڑائی کو۔ اس نے کہا جی نہیں، جانا ہی جانا ہے۔ اچھا، وہ ادھر سے چل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر خبر پہنچ گئی کہ وہ جو قافلہ ہے وہ اور رستے سے نکل گیا ہے اور ابو جاہل پورا لشکر لے کے آ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، ہم تو نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن وہ قافلہ چلا گیا ہے، اب وہ لشکر لے کے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بتائیں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کئی لوگ تھے مسلمانوں میں بھی جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا جنگ کرنے کو، انہوں نے کہا جی رہنے دیں جی، جنگ نہیں کرتے، واپس جاتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، اس جنگ کے لیے ایک گروہ ناخوش تھا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کی اچھی نہ لگی، اسی وقت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، انہوں نے تقریر کی، عمر فاروق اعظم نے تقریر کی، ہم جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا جی انصار میں سے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، سارے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ میں مکہ سے، وہ کہہ رہے ہیں جی جنگ کرنے جائیں، انصار میں سے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ جب یہ بات سنی نا تو انصار نے کہا جی ہماری طرف آپ کی توجہ ہے، فوراً حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کرنے کے لیے چلیں، آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر فوراً حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت مقداد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجہ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے سننا چاہ رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کیا کہا تھا، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم کیوں جائیں؟ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم کیوں جائیں؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو آپ سے کہیں جی آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم کیوں جائیں؟ بلکہ انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ گئے، میدان بدر کے اندر پہنچ گئے، ادھر سے ان کا لشکر بھی آ گیا، کافروں کا لشکر بھی پہنچ آیا۔ کافر جو تھے نا 17 رمضان کی رات، 17 رمضان کو یہ غزوہ ہوا، جنگ ہوئی 17 رمضان دن کے وقت، رات چونکہ پہلے آتی ہے، 17 کی رات کو کافروں نے پورا جشن منایا، انہوں نے جناب ڈانس، انہوں نے شراب، کیا کیا انہوں نے رات ساری کیا۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رو کے دعا مانگتے رہے، ساری رات دعا مانگی رو رو کے، اور صبح ہوئی تو آپ نے اپنے لشکر کو جگایا، نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا، خطاب کیا، صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہو گیا جہاد کرنے کا۔ اب 17 رمضان جمعے کا دن تھا، میدان کے اندر دونوں لشکر آ گئے، کافروں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، دونوں لشکر آمنے سامنے، ایک طرف خدا اللہ کا لشکر اور ایک طرف شیطان کا لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی،
صحابہ کرام کی صفیں درست کروائیں، صف بندی کی جنگ کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مشرکین کی طرف نظر دوڑائی، کافروں کی طرف دیکھا تو ان کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ مسلمان کم نظر آئے، کافر زیادہ نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعداد کم دیکھی اور سامان بھی پورا کوئی نہیں، جنگ کا اوزار بھی ہتھیار بھی پورے کوئی نہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، کھان پین بھی زیادہ، اور ادھر خشک کھجوریں بھی کھانے کے لیے نہیں تھی، ہتھیار بھی کوئی نہیں، سامان بھی تھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چھپڑ کے اندر، وہ ایک چھپڑ بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آہوزاری کی اللہ کی بارگاہ میں، رو رو کے دعائیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر آج، اور عرض کیا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان تھے جن کو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اتنا رو رو کے دعائیں مانگی کہ چادر نیچے گر گئی، میں نے چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کریں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ بات کی نا تو ادھر سے جبرائیل وحی لے کے آ گئے۔ وحی کیا آئی؟ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ انی معکم، وحی آ گئی، جبرائیل آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انی معکم، بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گل ہی مک گئی۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی گرا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو، انی معکم، بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، آپ مسلمانوں کے قدموں کو جما کے رکھیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، آپ کا روب ڈال دیں گے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، آپ ان کی گردنوں کے اوپر وار کریں۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ کے اوپر ضرب لگائیں۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے، جنگ شروع کیسے ہوئی؟ عرب کا یہ اصول تھا، جنگ کا یہ اصول ہوتا تھا کہ پہلے نا 2-4 بندے باہر نکلتے تھے لشکر سے اور وہ کہتے تھے پہلے ہمارے ساتھ لڑو، یا خود مرو یا ہمیں مارو۔ حل من مبارز، اس کا نعرہ لگتا تھا، حل من مبارز، آئے کوئی پہلے ہمارا مقابلہ کرے۔ اب کافروں کی طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ 3 بڑے بڑے کافر، بڑے دلیر، بڑے طاقتور، یہ باہر نکلے۔ حل من مبارز، انہوں نے نعرہ لگایا، حل من مبارز، کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والے؟ آئے باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انصار صحابہ تھے نا، جو انصار مدینہ کے رہنے والے، ان کو بھیجا 3 صحابہ کو، جاؤ جی تم ان کا مقابلہ کرو۔ وہ جب نکل کے گئے نا تو وہ کافر کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے ہم پلہ ہی نہیں ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گھراندے نے، کوئی ہمارے مقابلے کا بھیجے کوئی۔ اب مقابلہ بنتا تھا کیونکہ وہ عرب کے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، اور مکہ میں بھی وہ قریش کے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے مقابلے کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے پھر بھیجے، کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نکل کے باہر۔ اب یہ 3 آئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی ولید کے مقابلے میں، حضرت ابو عبیدہ یہ شیبہ کے مقابلے میں۔ اب تینوں لڑ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 1-2 واروں کے بعد 30 کر دیا، اور حضرت علی کا مقابلہ ہو رہا تھا ولید کے ساتھ۔ 1-2 واروں کے بعد تیسرے چوتھے وار پہ حضرت علی نے وار کر کے ولید کا کام تمام کر دیا۔ اب ابو عبیدہ بن جراح شیبہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس نے وار کر کے نا ان کی
یہ جو پنڈلی پاؤں کی اس کو زخمی کر دیا، ایڑی کو زخمی کر دیا، وہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی آگے بڑھے، امیر حمزہ آگے بڑھے، انہوں نے شیبہ کو وار کر کے قتل کر دیا اور اس کو کندھوں پر اٹھایا ابو عبیدہ بن جراح کو، اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، عام جنگ، میدان لگا ہے، عام جنگ شروع ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے میں نے اچانک نا اپنے ساتھ ایسے نظر دوڑائی تو دو چھوٹے چھوٹے بچے، نو عمر، کم عمر بچے ہاتھوں میں تلوار پکڑی۔ وہ کہتے میں خوف زدہ ہو گیا جی، کوئی تگڑے بندے میرے نال ہوندے تو مجھے بھی تسلی ہوتی، یہ بچے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا میں نے ابھی یہی بات سوچی۔ ان میں سے ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا چاچا جان، اے چاچا جان، ابو جہل کدھر ہے؟ وہ بچہ سوال کر رہا ہے کس کے بارے میں؟ وہ جو مکہ کا سب سے بڑا شیطان تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا فرعون کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی ابو جہل کدھر ہے؟ وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں تو پریشان ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ بچے ہیں اور ان کے حوصلے دیکھیں، پوچھ ابو جہل کریں۔ وہ کہتے میں نے اس کی بات سنی، ادھر سے مجھے آواز آ گئی، وہ دوسرے نے کہا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا، دونوں سے، میں نے کہا جی تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ ان بچوں نے جواب دیا کہ وہ ابو جہل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی پاک کا دشمن ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اس کو قتل کر کے رہیں گے۔ اچھا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی یہ بات پوچھی میں نے، بات کی، وہ سامنے مجھے ابو جہل نظر آ گیا۔ میں نے ان بچوں سے کہا جی وہ ہے ابو جہل۔ اس نے کہا جی بچوں نے جب سنا نا، ان 9 عمر بچوں نے، کہ وہ سامنے ابو جہل ہے، وہ تلواریں ہواؤں میں اڑاتے ہوئے ایسے اس کی طرف بھاگے جیسے باز اپنے شکار کے اوپر چپٹتا ہے، اور جاتے ہی جناب ابو جہل کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے۔ وار کر کر کے انہوں نے ابو جہل کو زمین پہ پھینک دیا، قتل کر دیا ابو جہل کو۔ ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا میرے باپ کو قتل کر دیا، اب وہ تلوار لے کے ان بچوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا۔ اب بچے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ابو جہل کے بیٹے کا۔ اس کے بیٹے نے نا ایک معاذ جو تھا، ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا، معاذ جو تھا نا، معاذ اس کے بازو پہ وار کیا ابو جہل کے بیٹے نے، معاذ کا بازو کٹ گیا، لیکن سارا نہیں کٹا، سارا نہیں کٹا۔ یہ واقعہ اپنے بچوں کو سنائیں، یہ غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کو، ہماری قوم کے اندر تو اب خوف ہے، ہمارے بچوں کی تو یہ حالت ہے، ادھر رسی پھینک دے تو اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں سانپ بھجا پھر رہے ہیں، کیڑیوں سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی بچے تھے، بازو کٹ گیا لیکن سارا نہیں کٹا، تھوڑا سا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اب معاذ نے کہا جی یہ بازو میرے رستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ انہوں نے اس بازو کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کھینچ کے مارا بازو کو ادھر، اور پھر ایک ہاتھ کے ساتھ تلوار لڑا رہے ہیں، تلوار ایک ہاتھ کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہاں تک لڑے کہ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا ادھر سے۔ ان دونوں بچوں، پھر وہ خوشی سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دونوں بچے اپنا بازو اٹھا کے لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جی ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے ان کے بازو کو اپنے معجزے کے ساتھ دوبارہ پھر جوڑ دیا۔ اب عام جنگ ہو رہی، عام جنگ، اور میدان کے اندر نا اللہ کی طرف سے فرشتے آنا شروع ہو گئے، اللہ کی طرف سے فرشتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نا ایک کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کافر زمین پہ گرا پڑا ہے، کسی نے اس کو تلوار نہیں ماری، وہ پہلے ہی گرا پڑا، اس کے ناک پہ نشان، اس کا منہ پھٹا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے میں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، وہ تو پہلے گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ نے تمہاری مدد کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ دیکھو میں جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں، جبرائیل اپنی سواری کے اوپر آئے ہوئے ہیں،
वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इस सारे इन आयात में और 9वें पारे के अंदर सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह ने इसी गज़वा बदर का जिक्र किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे पूछा है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके साथ बदर में आए हैं जंग करने के लिए, उनका मकाम क्या है उन मुसलमानों का? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमानों से ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा मकाम उनका है जो आज बदर के मैदान में लड़ने के लिए आए हैं। और एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जिन्होंने बदर में जंग की है जिन मुसलमानों ने, अब वो जो मर्जी करते फिरे उनसे कोई पूछ नहीं होगी। तो जिब्राइल ने कहा, जिस तरह वो अफजल है ना जो बदर में आए हैं, इसी तरह फरिश्तों में भी वो फरिश्ते सबसे अफजल हैं जो आज आके आपके साथ मुसलमानों के साथ बदर के अंदर आके लड़ रहे हैं। अच्छा, वहां पे शैतान ते ज़ाहरी गल होना ही होना सी। शैतान भागा उधर से मैदान से निकल के, और अल्लाह ने उसका तज़किरा किया, व इज़ ज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम। याद करो जब शैतान ने उनके कामों को उनके सामने बेहतरीन करके बनाया। वही ज़य्यना, मुज़य्यन किया काफिरों के कामों को, शैतान ने उनके सामने बेहतरीन बना दिया। अल्लाह फरमाता है, वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, और शैतान ने काफिरों से कहा कि आज तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं पाएगा, तुम 1000 हो, वो 313 हैं। उसने उनके काम सारे उनके अंदर सामने खूबसूरत करके रख दिए काफिरों के सामने, और उनको कहने लगा आज कोई गलबा नहीं पाएगा। आगे उसने कहा, व इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हें पनाह देने ही आया हूं। कौन कहने लगा? मैं तुम्हें पनाह देने के लिए आया हूं। आगे अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा तराअतिल फिअतानि नकसा अला अकीबई वकाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अखाफुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इकाब। फिर जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो उन्होंने देखा कि शैतान उल्टे पांव भाग रहा है। शैतान उल्टे पांव, और साथ साथ कह रहा है, जी परे हट जाओ, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। वो किसको देख रहा था? और फरिश्तों को उतरते हुए देख रहा था। फिर क्या हुआ? अभी जंग खत्म नहीं हुई, जंग अपने उरूज के ऊपर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पत्थर लिए, पत्थरों के ऊपर फूंक मारी, और फूंक मार के उनको काफिरों की तरफ फेंका। जब फेंका तो सारे काफिरों के हौसले टूट गए, उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। और इसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया, फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों तुमने उनको कत्ल नहीं किया, काफिरों को, तुमने काफिरों को कत्ल, बल्कि उनको कत्ल अल्लाह ने किया है। और वो जो संगरेज़े पत्थर फेंके थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ, अल्लाह ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, वो पत्थर आपने नहीं फेंके, बल्कि वो पत्थर अल्लाह ने फेंके। फेंक कौन रहा था? नबी पाक ने फेंके थे, लेकिन अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पत्थर फेंकने को भी यही कहा कि मैंने पत्थर फेंके थे, वो पत्थर मैंने फेंके थे। उसके बाद क्या हुआ? बड़े बड़े काफिर हलाक हो गए। उनकी हलाकत के बाद उनके पांव उखड़ गए काफिरों के, वो भागना शुरू हो गए। 70 काफिर गिरफ्तार हो गए, 70 काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार हो गए। उन गिरफ्तार होने वालों में आप अंदाजा करें कि वो जो लड़ने आ रहे थे ना, उनमें कई अपने रिश्तेदार भी थे। इससे ये पता चला कि इस्लाम कौम परस्ती की जंग नहीं लड़ता। ये आज है कौम परस्ती की जंग लड़ी जा रही है। इस्लाम लड़ता है तो खालिस अल्लाह के लिए, इस्लाम हुक्म देता है लड़ने के लिए तो अल्लाह के लिए। कौम परस्ती, शख्सियत परस्ती के लिए इस्लाम लड़ने का हुक्म नहीं देता। जंग जब खत्म हुई ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, कौन जो जाए अबू जाहल का पता लेके आए, वो कहाँ है, किस हालत में है। हजरत इब्ने मसूद गए पता करने के लिए। उन्होंने जब तलाश किया ना, तो अबू जाहल के भी सांसें चल रही थी, अभी उसकी सांसें चल रही थी। वो जाके उसके सीने के ऊपर बैठ गए, लेकिन आकड़ उसकी अभी भी खत्म, गरूर उसका अभी भी खत्म। कई बंदों का गरूर खत्म नहीं होता।
बीमारियां भी कई लग जाती हैं, हालांकि बीमारियों के बाद बंदे की आकड़ खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बंदे की आकड़ खत्म, ये गुरूर तकब्बुर बहुत बड़ी बहुत बुरी बीमारी है। अभी भी उसका आकड़ गुरूर तकब्बुर खत्म नहीं हुआ। वो उसकी गर्दन काटने लगे सहाबी अबू जाहिल की, तो उसने भला क्या कहा, उसने कहा जरा नीचे से करके काटनी, ताकि मेरा सर तुम लेके जाओ ना तो मेरा सर ऊंचा लगे, मेरा सर बुलंद लगे, बड़ा सर लगे मेरा। अभी भी तकब्बुर। जब वो गर्दन लेके गए ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नबी पाक ने बड़ी खुशी का इजहार किया और फरमाया इस दौर के फिरौन से उम्मत को निजात दे दी। अच्छा, फिर जो कत्ल हुए थे ना, उनकी लाशें कुएं के अंदर फेंकवा दी और 2-3 दिन नबी पाक वहां पर रहे। तीसरे दिन जब जाने लगे ना, सवारियां तैयार हुई, नबी पाक पैदल चल पड़े और उस कुएं पर आए जहां पे उनकी काफिरों की लाशें फेंकी थी। एक एक का नाम लिया, फलां फलां के बेटे बता, तुझे मैं कहता था ना कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो, बताओ अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया या नहीं किया। हजरत उमर खड़े थे पास, उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दा हैं, ये कौन सा आपकी बातें सुन रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, उतना तुम नहीं सुन रहे जितना ये सुन रहे हैं, ये तुम्हारे से ज्यादा। अच्छा, वो जो 70 कैदी हुए थे, आखिरी बात करने लगा हूं, वो जो 70 कैदी हुए थे उनके बारे में मशवरा हुआ जी इनका क्या किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया जी फिदिया लेके ना इनको आज़ाद कर दें, पैसे ले लें आज़ाद कर दें, हो सकता है इनकी नस्लों में ऐसे लोग आए जो इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम को उसके साथ फायदा हो। उमर की बारी आई ना, तो उमर ने बोला क्या राय दी, उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी राय ये है कि जो जिसका रिश्तेदार है उसको पकड़ाएं, वो अपने हाथों से उसका सर उतारे। मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़ाएं, मैं अपने हाथों से उनका सर उतारूं। अली के रिश्तेदार उनके पास पकड़ाएं, वो अपने हाथों से सर उतारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लिया और छोड़ दिया, फिदिया लिया छोड़ दिया।